جی دوستو، آج کل بھارت میں ایک زبردست کنٹروورسی چل رہی ہے۔ جو مغلیہ دور کے چھٹے ایمپرر تھے، اورنگزیب عالمگیر، اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ مہاراشٹر کے جو چیف منسٹر ہیں دیویندر فڈنویس، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کر دی ہے کہ اورنگزیب کی جو قبر ہے یا ان کا ٹومب ہے اس کو گرا دیا جائے۔ یہ ایکچولی 4 مارچ 4 کو بی جے پی کے ایک لیڈر ہیں نونیت رانا، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جس طرح جی اورنگ بعد کا ہم نے نام تبدیل کر دیا، اس کو ہم نے کہا سمبھاجی نگر، تو اب ان کی قبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اورنگزیب تو ایک بہت ظالم انسان تھے اور ہندوؤں کے بڑے مخالف تھے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کی قبر کو یہاں پہ رکھیں، اور مطلب اس کو اس طرح ہی ایک ٹوم کے طور پر رکھیں تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں اور مسلمانوں کے لیے ایک ٹورسٹ اٹریکشن بنے۔ بات یہ ہے کہ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے، اور تاریخ کے معاملے میں کبھی بھی ایک رائے نہیں ہوتی۔ مورخ جب تاریخ لکھنے بیٹھتا ہے تو اپنے اپنے انداز سے اس کو دیکھتا ہے اور اپنے اپنے انداز سے لکھتا ہے، اور یہی ہے، ہم بھی جب اس دور کے بارے میں بھی لکھیں گے تو اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دیں گے، پھر اپنے اپنے بائسز بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اورنگزیب کے بارے میں تو مہاراشٹر میں اسپیشلی، کیونکہ جو مراٹھا امپائر تھی 17 سینچری میں، تو اس میں جو ان کے شیوا جی تھے مہاراج، ان کو شکست دی تھی اورنگزیب نے، تو اس کے بعد سے لے کے کافی جو ہے ایک پایا جاتا ہے اورنگزیب کے خلاف ایک نفرت سی پائی جاتی ہے۔ اور بلکہ بھی ایک چھاوا ایک فلم بھی ریلیز ہوئی ہے، وہ بھی بڑا کنٹروورسی کا شکار ہوئی، جس میں اورنگزیب کو ولن کے طور پہ دکھایا گیا۔ میں نے دیکھی تو نہیں فلم کو، لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اورنگزیب کو ولن کے طور پہ، حالانکہ اورنگزیب کے زمانے میں تو اتنی فتوحات ہوئیں کہ افغانستان سے لے کر اور کچھ علاقے نکال کر ساؤتھ کے اور نارتھ ایسٹ کے، اس وقت بھارت میں مطلب اورنگزیب کے زمانے میں جو ایریا تھا وہ مغل امپائر کا سب سے زیادہ تھا۔ تو اور پھر یہ جو کہنا کہ جی ہندوؤں کے مندر گرائے، یہ کیا وہ کیا، تو اس زمانے میں تو یہی معاملات تھے، کوئی ہندو مسلم لڑائی تو نہیں تھی، اس وقت تو فتوحات ہو رہی تھی۔ بلکہ جب شیوا جی کو جب ان کے خلاف ایک جنگ جب مارکا ہوا، اس میں جو جنرل تھے اورنگزیب کے، وہ تو جے سنگھ تھے، ہندو تھے جو کہ اورنگزیب کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور پھر بعد کو اورنگزیب نے اس کو دکن کا ان کو وائس رائے بھی بنا کے بھجوا دیا تھا۔ تو یہ ایک عجیب سا ایک بن گیا ہے، کیونکہ اس وقت آر ایس ایس بی جے پی کی حکومت ہے، اور فڈنویس بھی بی جے پی کے ہی وہ ہیں، پیروکار ہیں یا ان کے ممبر ہیں، مہاراشٹر میں بھی اس وقت ان کی حکومت ہے۔ تو اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اورنگزیب ہو سکتا ہے بہت کرول ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وہ ہندوؤں کے ایز سچ خلاف تھے، بلکہ مہاراج شیوا جی کا جب انتقال ہوا تو اورنگزیب نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ زبردست واریر تھے وہ۔ اور پھر اورنگزیب جو اس وقت خلد آباد میں، جو کہ میرا غم اورنگ آباد، جس کا نام اب تبدیل ہو گیا، جس طرح میں نے پہلے کہا، تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اورنگزیب 1707 میں ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت ان کی عمر جو ہے 87 برس کی تھی، اور ان کو وہاں دفنایا گیا۔ سید زین الدین جو ان کے صوفی گرو تھے، تو ان کے ہی ملحق متصل علاقے میں، یا ان کے ہی جو کمپلیکس ہے سید زین الدین کا، اسی میں دفنایا گیا، اور وہیں پہ ان کی جو وائف ہے، تو ان کی وصیت یہی تھی کہ ان کو وہیں دفنایا جائے، جس کو ان کی وائف کا بھی مزار وہیں پہ ہے، اس کو بی بی کا مقبرہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ باتیں، اور پھر جو ہے اورنگزیب کی اگر آپ وصیت پڑھیں تو اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے اوپن ایئر میں سمپل طریقے سے ایک قبر میں دفنا دیا جائے، لیکن بعد میں جب نظام آف حیدرآباد نے ان کے جو قبر کے ارد گرد ایک ماربل کی گرل سی لگا دی، لارڈ کرزن اس وقت وائس رائے تھے ان کی ریکویسٹ پہ، تو اب یہ باتیں جانے دیجئے۔ اورنگزیب کے بارے میں ممکن ہے کہ آپ کے خیالات ایسے ہی ہوں، لیکن
اور آپ اس کو ویسے ہی پیش کرنا چاہتے ہوں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے مغلیہ دور کو پورا ہسٹری سے نکالنا ہی چاہتے ہیں. ان کو اس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ باہر سے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے مان لیا بابر ظہیر الدین بابر باہر سے آئے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد تو اگر آپ دیکھیے تو یہ تو انڈیجنس لوگ تھے، یہیں پیدا ہوئے اسی بر صغیر اسی سب کانٹیننٹ میں، اور یہیں پہ انہوں نے شادیاں بھی کی، بلکہ ہندوؤں سے بھی شادیاں کیں. یہاں تک کہ جو اکبر ہیں جلال الدین اکبر اس کو بھی نہیں بخشتے، حالانکہ وہ تو بہت ہی پرو ہندو تھے اور دین الہی کی بات کرتے تھے، اور انہوں نے تو ایک نیا دین بھی بنا دیا مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی. یہ بہت سے مغلیہ دور ایک اس میں بہت سے پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا زبردست چیپٹر تھا یہاں بر صغیر میں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیے تو تاج محل سے لے کر ریڈ فورٹ تک دنیا آتی ہے دیکھنے کے لیے، اور بھارت ان سے خوب پیسہ بھی کماتا ہے. پھر جو ہے اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا کہ ان کو بھی گرا دیا جائے. اب اورنگزیب کی قبر گرا کر کیا آپ کو مل جائے گا؟ تو یہ جو نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف بھارت میں، یہ بھارت کے لیے اپنے لیے بہت نقصان دہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور بھارت کو اس سے نکل آنا چاہیے. بہت ممکن ہے کوئی ٹیمپل بھی گرائے ہوں، اور تاریخ میں یہ ہے کہ کچھ ٹیمپلز بھی گرائے گئے، لیکن بہت سے ٹیمپلز بنائے بھی اورنگزیب نے، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تاریخ کو دیکھنے کا اپنا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کو دیکھنا شروع کر دیں، لیکن بہت پازیٹیوز بھی ہیں. اورنگزیب جو ہے وہ ایک متقی شخص بھی تھا. ٹھیک ہے اس زمانے کا رواج جس طرح میں نے پہلے کہا اس طرح ہی فتوحات ہوا کرتی تھیں، لوگ قبضے کر لیا کرتے تھے، کوئی ڈیموکریسی کا زمانہ تو نہیں تھا. یا جو ایک آج کل جو ہمارا ورلڈ آرڈر ہے وہ بھی آج کل ایسے ہے خطرے میں، لیکن کوئی اس قسم کی چیز تو نہیں تھی کہ ساورن اسٹیٹس ہوا کرتی تھیں. اسی طرح امپائرز ہوتی تھیں، فتوحات ہوتی تھیں، اور یہی معاملات ہوا کرتے تھے. تو میری گزارش یہ ہے اپنے انڈین دوستوں سے کہ اورنگزیب، یہ ایک کتاب ہے آردری ترشکے کی، یہ اورنگزیب دا مین اینڈ دا متھ، یہ ضرور پڑھیں. بڑی اچھی کتاب ہے، اور چونکہ یہ انڈین نہیں ہیں تو نہ مسلمان ہیں نہ ہندو ہیں، تو یہ بہتر انہوں نے پرسپیکٹو پیش کیا ہے کہ اورنگزیب کی شخصیت تھی کیا. تو میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں خاص طور پہ اپنے ہندو دوستوں کو کہ اس کو ضرور پڑھیں، اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں کو، تاکہ جو ان کے ایک تعصب ہے اورنگزیب کے خلاف وہ نکل سکے. ٹھیک ہے اس نے شیوا جی کو شکست دے دی، بلکہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اورنگزیب کو آپ جس طرح آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اس طرح دنیا بھی مان لے. تھینک یو.